میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے دین سے دوری. بے شک ٹھیک ہے. اور ہمارے اس میں یعنی قرآن آپ اٹھا لیں اور خطبہ حجت الوداع آپ اٹھا لیں جو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے تاریخ کا, بے شک وہ ہے خطبہ حجت الوداع. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت کا پیمانہ اسلام نے دیا ہے وہ تقوی. بے شک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک, میرے نزدیک آپ میں سے زیادہ درجے والا وہ ہے جو زیادہ تقوی دار. کیا بات. اب تقوی دار کو ہم وہ کریں کہ تقوی کیا ہے, تو تقوی قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ, دوسری سورت سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا پہلے جو اس کی آیت ہے سورہ حروف مقطعات ہیں الف لام میم, اس کے میننگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب قرآن کا اسلوب جب جہاں پہ بھی اٹھاتے ہیں نا, کسی بھی معاملے میں قرآن نے ادھوری بات کہیں نہیں کی. آج جو ہماری لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ بھی ایک اینڈ تک جا کے جہاں پہ ٹہر گئی ہیں نا, یعنی آپ کوئی بھی ریسرچ کرتے ہو تو یا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کرتے ہو یا کوئی مزید امپرومنٹ کے لیے کرتے ہیں, انوویشن کے لیے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اگر جاؤ گے تو آپ ریکمینڈ کرو گے, وہ کنسیکوینسز آپ کہیں پہ بھی ریزلٹ کی بات نہیں کر سکتے. قرآن آپ کو ریزلٹ کی بھی بات. کیا بات ہے, بہت. تو یہاں پہ ابھی متقیوں کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقی کون ہے. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو, متقی ہے کہ جو سب سے پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانا. اب غیب پہ ایمان لانے میں پوری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, ان پہ وحی کیسے آتی تھی وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی, ملائکہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, عذاب قبر پر ایمان, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب کی ایمان میں آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز اس کے ساتھ ہے کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو وہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ. دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا. نماز جو ہم کہتے ہیں نا کہ بری اس سے باتوں سے روکتی ہے. میں اگر باوضو ہوں اور نماز پنجگانہ 5 مرتبہ تو اللہ کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے نا, جب 5 مرتبہ کھڑا ہوتا ہوں تو میرے خیال میں اگر کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہو اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے اللہ کی طرف توجہ تو ہو جاتی ہے نا, اس وقت وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ خرچ کرنے والی بھی خرچ کرنے والا مہینہ بھی ہے کہ اس میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو عام دنوں میں اس کے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو ایک نیکی کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 10 نیکیاں ملیں, لیکن رمضان میں وہ 70 گنا ہوگا.